میازم لیکچر 32 پہ آتے ہیں۔ سورا کی بات ہو رہی ہے۔ سورا جب ذہانی کیفیت میں ہوتا ہے، ڈیلیریس سٹیج جس کو کہتے ہیں، تو اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ نان سٹاپ بولتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ سائیکوسس میاز میں اس کے الٹ ہوتا ہے۔ سائیکوسس کو اول تو الفاظ ہی نہیں ملتے، اگر مل جائیں تو ان کا درست استعمال ہی نہیں کر پاتا، اور جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ وہ یہ لفظ درست لکھ رہا ہے یا نہیں، آیا الفاظ کے اجے درست بھی ہیں کہ نہیں، یہ جملہ درست بھی ہے یا نہیں۔ بیچ میں کچھ الفاظ چھوڑ دے گا اور اس کی جگہ غلط الفاظ لکھ دے گا۔ ایسا مریض سائیکوٹک ہوتا ہے، اور جب وہ معالج کو اپنی علامات بتا رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی علامات بیان کرنے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، اور اسے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ معالج کو درست بتا بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ کچھ باتیں بھول رہا ہے، بول چال میں اسے ہر وقت یہ خوف کہ وہ کوئی چیز بھول جائے گا، مس کر جائے گا یا غلط الفاظ بول جائے گا، اور یہ بات اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ لیکن سورا میں ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ جب سورا ڈپریشن میں آئے تو اس کے لیے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ بولنے پر آئے تو اس کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہوتی۔ سائیکوٹک مریض کو سر درد ہوتا ہے، اور سورک مریض کو جب یعنی سائیکوٹک مریض کو مطالعہ کے دوران سر درد ہو جاتا ہے، اور سورک مریض کو جب شفا یابی نہ مل رہی ہو تو بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی مایوسی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو، سورک لوگوں کو جب حوصلہ دیا جائے تو آسانی سے حوصلہ بھی پکڑ لیتے ہیں، جیسے فاسفورس ہے، لیکن ارسینکم آسانی سے حوصلہ نہیں پکڑتا۔ سورا کو سمجھتے ہوئے آپ عام طور پر بچے کا مائنڈ سیٹ ذہن میں لائیں تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی کہ بچہ کس طرح کے ماحول میں کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ ہانیمن نے میاز کی سپریشن پر کرونک ڈیسیزز والیوم 1 کے پیج 34 سے 50 تک بہت کچھ لکھا ہے، اور جہاں تک وہم کا تعلق ہے تو سورا میں ہر قسم کے وہم پائے جاتے ہیں، لیکن سورا میں اتنی شدت کے نہیں ہوتے جتنے سائیکوسس اور سفلس میں ہوتے ہیں۔ سورا میں یوں سمجھ لیں کہ عارضی نوعیت کے وہم ہوتے ہیں، جبکہ سائیکوسس اور سفلس میں فکس اور مستقل نوعیت کے وہم پائے جاتے ہیں جن کو ذہن سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ شاید سورک مریض سے بحث کر کے یا اسے دلائل سے مطمئن کر کے اسے کسی الٹے سیدھے وہم سے نکال سکتے ہیں، لیکن آپ سائیکوٹک اور سفلس مریضوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے یہاں ول اور انڈرسٹینڈنگ کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوتی ہے، ول اور انڈرسٹینڈنگ کے درمیان۔ سفلس اور سائیکوسس میں، جس کو ریزننگ پاور کہتے ہیں، یعنی دلائل اور فہم و ادراک سے بات کرنے کی صلاحیت، ان میں وہ بہت کمزور ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، لعنت ملامت کر رہے ہوتے ہیں۔ سورا کی ذہنی علامات میں زندگی کو ختم کر دینا یعنی خودکشی کر لینا بہت کم پایا جاتا ہے، جبکہ سفلس اور سائیکوسس میں زیادہ، اور سفلس میں تو اس علامت کی بہت اہمیت ہے۔
سفلس مریضوں میں خودکشی کا احساس پایا جاتا ہے اور وہ اکثر کر بھی جاتے ہیں. اور اگر آپ ساری اینٹی سفلس دواؤں پر غور کریں تو ان سب میں یعنی ساری اینٹی سفلس دواؤں میں ایک چیز آپ کو مشترکہ نظر آئے گی، ایک صفت، ایک علامت، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دینے کا رجحان، مار دینے کا رجحان. سورا سائیکوسس میں بھی چڑچڑاپن اور غصہ پایا جاتا ہے، اور سائیکوسس میں جو ریسنٹ میموری ہوتی ہے یعنی حالیہ باتوں اور کاموں کا حافظہ یہ بہت کمزور ہوتا ہے، جبکہ ان لوگوں کو پرانی باتیں اکثر یاد رہتی. سفلس میں حافظہ خراب تر ہوتا ہے اور اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ گزشتہ باتوں کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ حافظے میں واپس لائے. چند لائنیں پڑھتا اور بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا پڑھا تھا. ایک حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ حافظہ فالجی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے. سائیکوٹک اور سفلیٹک مریضوں کی ڈپریشن اور پریشانی سورا کی طرح اخراج جاری ہونے سے کچھ حد تک کم ہو جاتی ہے، جیسے مثلا دبا ہوا لیکوریا جاری ہو جانے سے ان کو سکون ملتا ہے. اور یقیناً یہ سائیکوسس میازم کی سیکنڈری سٹیج آ جاتی ہے، جیسے دوران علاج کسی کو مسے موقع نکل آئیں یا کوئی گروتھ ہو جائے تو اس کی ذہنی علامات میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے. اپنی روزمرہ پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون پیریڈز آنے سے پہلے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے یا کسی ڈپریشن میں ہے تو جو ہی حیض کا اخراج ہوتا ہے اس کی ذہنی علامات میں کمی اور افاقہ دیکھنے میں آتا ہے. لیکسس کی حیض کی مثال موجود ہے. تو یہاں ہم لیکچر 32 ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ.